سورہ نساء کی آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا آپ نے ان لوگ نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا ہے؟ وہ لوگ گمراہی اختیار کر رہے ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بے راہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہیں اور اللہ کافی مددگار ہیں۔ یہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہیں کلام کو اس کے مواقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمع اور راعنا، اس طریقے پر کہ اپنی زبانوں کو پھیر کر اور دین میں طعنہ زنی کی نیت سے۔ اور اگر یہ لوگ یہ کلمات کہتے سمعنا واطعنا اسمع وانظرنا تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اور موقع کی بات تھی، مگر ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہے۔ اب وہ ایمان نہ لائیں گے، ہاں مگر تھوڑے سے آدمی۔ سورہ نساء میں 3 قسم کے مضامین کا بیان تھا۔ ایک تو خانگی امور تھے اور کچھ عمومی ہدایات تھی، اور ایک مجادلہ بالکفار، یعنی کافروں کے ساتھ مکالمہ، مباحثہ، مناقشہ اور ان کے اشکالات، شبہات کا جواب۔ تو یہاں سے یہ تیسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور جس میں روئے سخن جو ہے وہ یہودیوں کی جانب ہے۔ اور یہودیوں کے ساتھ بالخصوص زیادہ مکالمے کی نوبت اس لیے آئی کہ یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ تھے۔ گمراہ تو خیر اس کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ ملعون تھے۔ اسی لیے قرآن پاک میں یہاں صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا، وہ لوگ جو جن پر انعام ہوا، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھائیے۔ وہیں ساتھ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم یعنی جن پر آپ کا غضب اور غصہ ہوا ان کا راستہ نہ دکھائیں اور گمراہوں کا بھی نہ دکھائیں۔ مفسرین نے یہاں فرمایا کہ یہاں مغضوب علیہم کی ایک تفسیر یہ ہے اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین یعنی گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں، جو دیگر کفار ہیں۔ تو مغضوب علیہم یہودیوں کو مغضوب اس لیے کہا گیا کہ یہودیوں کا انکار عام طور سے وہ جان بوجھ کر انکار ہے، یعنی حقائق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس سے مکر جانا۔ تو یہ یہودیوں کی خاص صفت ہے، یعنی حقیقت حال کو چھپا جانا۔ یعنی یہ لوگ حقیقت کے طالب نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہودی
اس زمانے میں بالخصوص اور آج بھی کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ نہیں ہے اور پھر وہ انکار کیے ہوئے، یعنی لا علمی میں ہے، ایسا نہیں بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرے گا۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ ایک صاحب جو تھے یہودیوں میں سے جن کا یہاں تذکرہ ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، تو ایک تو جو ہے منہ ٹیڑھا کر کر کے بات کرتے تھے، لفظ اس انداز سے بولنا کہ جس سے جو ہے وہ کچھ اہانت کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ بھی انہی کی عادت ہے، طنز، طعن و تشنیع، کسی پر طنز کرنا اور اس کو لفظوں سے ٹیز کرنا، یہ انسان کی اخلاقی گراوٹ کا بہت نچلا درجہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ یہ والا سلسلہ کیا جائے، پھر بالخصوص آدمی جب ایک بڑے منصب پہ ہو، بڑے رتبے پہ ہو۔ تو یہ جو یہود کے علماء تھے، یہ اس زمانے میں یہودیوں کے سب سے بڑے رہنما تھے، لیکن ان کی بھی حرکتیں اس حد تک گری ہوئی تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بھی جو ہے اس قسم کی اخلاقی گراوٹ والی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ تو ایک صاحب آیا کرتے تھے حضور کی خدمت میں، تو وہ یہ اس طرح کے کلمے کہا کرتے تھے، سمعنا وعصینا۔ سمعنا کا مطلب ہے ہم نے بات سن لی، عصینا کا مطلب ہے ہم نے نافرمانی کی۔ اب یہ جو لفظ تھا، یا اسی طریقے سے دو آگے لفظ اور آ رہے ہیں، اسمع غیر مسمع، راعنا، یہ لفظ پہلو دار تھا، یعنی اس میں دو معنی نکل سکتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ اور اچھا معنی بھی عربوں کے ہاں اس وقت مستعمل تھا، صحابہ کے ہاں بھی مستعمل تھا۔ سمعنا وعصینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اچھی بات سن لی اور اس پر عمل کریں گے، اور بری بات ہم نے نہیں سنی اور ہم اس کی نافرمانی کریں گے، یعنی برا کام نہیں کریں گے، اچھا کام کریں گے، اچھی بات مانتے ہیں، بری بات نہیں مانتے۔ اور اسمع غیر مسمع کا مطلب ہے کہ آپ ہماری بات سنیں، غیر مسمع، آپ کو کوئی بری بات نہ کان میں پڑے، کبھی آپ کو کوئی بری بات نہ سننی پڑے۔ یہ گویا کہ کلمہ دعا تھا۔ اور اس کے اندر جو دوسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں لیکن ہم آپ کی نہیں سنیں گے، گویا کہ یہ ایک غلط مطلب بھی ہے۔ اور راعنا تو پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا کہ عربی زبان کا یہ، اس میں اگر لفظ دیکھیں تو یہ اچھا مطلب بنتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، یعنی ایکسکیوز می جیسے آدمی کہا جاتا ہے کہ میری بات سنیں، مجھے توجہ دیں، تو عربی میں مطلب ہے۔ لیکن عبرانی زبان میں، یہودیوں کی زبان میں اس کا مطلب ہوتا تھا پاگل۔ تو وہ جب یہ لفظ استعمال کرتے تھے تو وہ دوسرا معنی مراد لے رہے ہوتے تھے، تو لفظ میں دونوں معنی تھے۔ وہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات سے منع فرما دیا، لا تقولوا راعنا، تم نے آئندہ یہ لفظ نہیں بولنا، اگرچہ تمہاری نیت ٹھیک ہے، لفظ بھی ایسا ہے کہ اس میں ٹھیک معنی بھی نکل سکتا ہے، لیکن تمہارے اس ٹھیک لفظ سے کوئی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے، ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، لہذا تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ شریعت میں کچھ ایسے احکامات ہوتے ہیں کہ جو فی نفسی ہی جائز ہوتے ہیں، لیکن ان کو منع کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ کوئی غلط آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بعض جائز کام ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ اہل فتویٰ، ارباب فتویٰ، فقہاء، علماء ان چیزوں سے منع کر دیتے ہیں تاکہ اس کو کوئی آدمی غلط استعمال نہ کر سکے۔ تو اس کی بنیاد بھی یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر مسئلہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں نہیں لکھا ہوگا، قرآن اور حدیث میں تو اصول ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر آگے اہل علم آگے اپنے اجتہاد سے مسائل نکالتے ہیں اور امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ دین میں طعن کرتے ہیں اور غلط لفظ بولتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ صحیح لفظ بولتے، یعنی کم سے کم آدمی کسی کی بات نہیں ماننی، اختلاف رکھنا ہے رکھو، 100 دفعہ رکھو، لیکن اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں کرنا یہ بہت گرا ہوا بات، یہ بہت گرا ہوا معاملہ تھا ان کا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کی بجائے اچھے لفظ بولتے، یعنی کم سے کم زبان کی حد تک آدمی اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم، اگر یہ ایسے لفظ بولتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ یعنی جب آدمی، کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کسی
کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اگر اخلاقیات پہ آدمی کاربند رہتا ہے تو اللہ کی جانب سے خیر اور برکت اس کو مل جاتی ہے، اور بالآخر جو ہے وہ اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اس طرح کا ہٹ دھرم ہو جائے اور گستاخ اور بدتمیز ہو جائے تو پھر اس کے لیے اللہ کی جانب سے مزید اس کا جو ڈھیل کی رسی ہے وہ بڑھائی جاتی ہے، اور پھر بالآخر اس کی گرفت ہوتی ہے۔ لکان خیر اللہم اقوم، اگر سیدھے چلتے تو بہت اچھا ہوتا، بہت سیدھا معاملہ ہوتا یہ، لیکن اب انہوں نے ایسے چلے نہیں ہیں، اس لیے لعنہم اللہ بکفرہم، یہ یہودی جو ہیں ان پر سب پر اللہ کی لعنت ہو گئی۔ اور لعنت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کسی جانور کو، کسی انسان کو، اپنی اولاد کو، اپنے عزیز کسی رشتہ دار کو یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ غصے میں بھی، انتہائی غصے میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، یہ لفظ چھوٹا نہیں ہے۔ ہم بعض دفعہ اپنی زبان سے ایسے لفظ بول جاتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو اندازہ نہ ہو کہ جو ہے وہ کوئی پسٹل آپ کے ہاتھ میں تھما دے کہ اس ٹریگر کو دبا دو، آپ کو تو اندازہ نہیں، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس سے جو کچھ آگے نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اسی لیے جب انسان کسی کو غصے کی حالت میں ہوتا ہے، جذبات کی حالت میں ہوتا ہے، تو فرمایا کہ زبان پر کنٹرول رکھو۔ جو الٹی سیدھی انسان کلمات بول دیتا ہے، یہ بعض دفعہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں وہ بات لگ جاتی ہے، وہ تیر نشانے پہ لگ جاتا ہے، پھر آدمی ساری عمر روتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیظلمہم، میں تو کوئی ظلم نہیں کرتا تمہارے اوپر، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے، زبان کا، منہ کا مانگا ہوتا ہے جو میں نے دے دیا ہوتا ہے۔ اور ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، اپنے بچے کو لائے اور کہنے لگے کہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، دعا کریں اس کے لیے، دعا کریں۔ تو بزرگوں نے آگے سے کہا کہ بھائی میں تو دعا کروں گا لیکن تم بد دعا نہ کر دینا، کیونکہ میری دعا پھر کچھ نہیں کرے گی اگر تم نے بد دعا کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری دعا کے درمیان جو اولاد کے لیے والد دعا مانگتا ہے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اور میری دعا کے درمیان ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی واسطہ راستہ ہو، لیکن تمہاری دعا ڈائریکٹ ہے۔ اگر تم نے دعا کر دی تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اس لیے فرمایا کہ اولاد کے حق میں، اپنے متعلقین کے حق میں دعائے خیر سے تھکنا نہیں چاہیے، تھکنا نہیں، یعنی یہ کہ نا کہ 2 دفعہ 4 دفعہ نہیں، میں تو بس اب تھک گیا ہوں، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، کرتے رہیں کرتے رہیں، خیر کی دعا مانگتے ہی رہے انسان، بری دعا نہ مانگے، کبھی بھول کر بھی نہ مانگے، کیونکہ بھول کر مانگنے میں بھی نتیجہ جو نکلے گا وہ ہمارے لیے کم سے کم قابل برداشت نہیں ہوگا۔ تو ان پر فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے، اور لعنت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس شخص کا کسی قرآن پاک میں طبقے پر تو لعنت آئی ہے، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین، ایک پورا طبقہ ہے کافر، کاذب، جھوٹے، لیکن کسی خاص شخص کو نامزد کر کے کہنا کہ یہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، علماء نے کہا کہ یہ اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک ہمیں اس کا کفر پر خاتمہ معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی کے اوپر لعنت کریں، تو جب تک کفر پر خاتمہ معلوم نہ ہو اس وقت تک ہم لعنت نہیں کر سکتے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ یہودیوں کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا ہے، لعنہم اللہ، لعنوا، اور جو ہے یہاں بھی کہا کہ کفر کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اور ذلت کا عذاب قیامت تک کے لیے ان کی گردن میں ڈال دیا۔ قیامت سے پہلے تھوڑی کچھ عرصے کے لیے دجال جو آئے گا تو ان کو ایک ظاہری جو ہے نا دبدبہ اور شوکت مل جائے گی، وہ بھی چند دنوں کے لیے، ورنہ اس کے علاوہ ان کو کی دنیا میں عزت نہیں ملے گی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، فرمایا اسی لعنت کا اثر ہے کہ یہودیوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے، اور قرآن پاک کی یہ پیش گوئی آج بھی حرف بحرف صادق آتی ہے۔ آپ دنیا کے جو ہیں وہ اقوام کہ جو مسلمان ہوتی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ، ان کی آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں، جو ریشو ہے اس میں کوئی یہودی بہت تھوڑے ملیں گے، الا قلیل۔ اس زمانے میں بھی یہودیوں کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے صرف دو بندے تقریباً مسلمان ہوئے، ایک کعب احبار اور ایک عبداللہ بن سلام، 2 بڑے علماء تھے یہودیوں کے جو مسلمان ہوئے، باقی کوئی مسلمان ہو کے نہیں دیا۔
تو یہ دراصل ان کے بڑوں کی کرتوت تھے جنہوں نے ان کو مغضوب علیہم اور ملعون بنا دیا. اللہ تعالی حفاظت فرما.